يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع. يا إله الكون تبقى نور من ضل. Click on subscribe button and press the bell icon so you don't miss any update. السلام علیکم دوستو، اسلامک نالج میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو دعا کی قبولیت کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت مالدار شخص انتہا درجے کا شرابی اور مغرور تھا۔ دولت کے نشے میں چور اس شخص کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی مجلس میں ہر وقت جام چھلکتے رہتے۔ ایک دن اس کے ہاں اسی طرح کی مجلس قائم تھی۔ اس نے کچھ دوستوں کو شراب و کباب کی محفل میں مدعو کر رکھا تھا۔ اپنے غلام کو اس نے 4 درہم دیے اور کہا، جاؤ بازار سے ان مہمانوں کے لیے پھل خرید کر لے آؤ۔ راستے میں غلام کی ملاقات ایک زاہد و عابد شخص منصور بن عمار سے ہو گئی، جو غریب الدیار مسافر مگر مستجاب الدعوات تھے۔ غلام نے انہیں کہتے ہوئے سنا، جو مجھ غریب مسافر کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے جھٹ سے وہ 4 درہم نکالے اور انہیں تھما دیے۔ منصور بن عمار کہنے لگے، بتاؤ میں تمہارے لیے کون سی 4 دعائیں کروں؟ غلام نے کہا، میرا آقا انتہائی سنگ دل ہے۔ پہلی دعا تو یہ کیجئے کہ میری اس سے جان چھوڑ جائے۔ دوسری یہ کہ میں نے جو 4 درہم دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تیسری یہ کہ میرا آقا شراب نوشی اور دیگر کبائر کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے آقا کو، آپ کو اور ساری قوم کو معاف فرمائے۔ منصور بن عمار نے غلام کے لیے یہ دعائیں کر دیں۔ غلام جب واپس آیا تو مالک نے دیکھتے ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ تمہارے ہاتھ بھی خالی ہیں، پھل کہاں ہیں؟ جواب میں غلام نے منصور بن عمار کے ساتھ پیش آنے والا پورا واقعہ کہہ سنایا۔ غلام کی وضاحت سن کر مالک کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر وہ کچھ سوچ بچار کے بعد بولا، تم نے اپنے بارے میں کیا دعا کروائی تھی؟ میں نے اپنے بارے میں یہ دعا کروائی کہ مجھے آپ کی غلامی سے نجات مل جائے۔ مالک نے کہا، جاؤ تم آزاد ہو۔ مالک نے پھر پوچھا، دوسری دعا کون سی تھی؟ غلام نے بتایا، اللہ تعالیٰ ان 4 درہم کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ مالک نے کہا، ان 4 درہم کے بدلے میں تمہیں 4000 درہم دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ مالک نے پھر پوچھا، تیسری دعا کون سی تھی؟ غلام نے بتایا، یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر اس نے شراب کے برتنوں کو ہٹانا اور توڑنا شروع کر دیا اور پرعزم لہجے میں کہا، اچھا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ پھر پوچھا، چوتھی دعا کون سی تھی؟ غلام نے بتایا، یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، شیخ منصور بن عمار اور ہماری ساری قوم کو معاف فرمائے۔ مالک نے کہا، میں اس معاملے میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ جب مالک رات کو سویا تو اسے خواب میں بشارت دی گئی کہ جو کام تمہارے بس میں تھے تم نے کر دیے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کام اللہ کے اختیار میں ہے وہ کیا اسے نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے، تیرے غلام منصور بن عمار اور دیگر تمام حاضرین کو معاف فرما دیا ہے۔